اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تو بہت فضل کرنے والا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں دل کو سکون سے لبریز ہو جائیں گی۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد دل گھر کرتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے، صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے، میں نے مانگا تھا اللہ سے اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی، کیسے جس چیز دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتا ہے اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں، غم ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ عنایہ، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہو، میں جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ یا اللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے یہ ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دینا، چاہے کچھ نہ بولنا لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ اللہ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ تہجد کے آنسو مسئلے موتی ہوتے ہیں، قیمتی شفاف اور آنکھوں سے ڈھلتے ہی بہت سے درد غم اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی داد اس کے بنانے والے کو بنا کسی جھجک کے تفصیل سے سنا سکتے ہیں۔ تہجد ادا کر لیجئے۔
دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتی ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں، یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔